ابھی ہمارے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، وہ ہمارے 20 سال پرانے دوست ہیں، تو وہ کچھ مالی پریشانی مبتلا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے لیے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہم نے آپ کے لیے کیا کرنا تھا، ہم تو ایک روحانی استاد ہیں، علم آپ نے سیکھا نہیں، وہ ہم آپ کو کیسے سکھائیں؟ اسکول آپ نے گئے، کلاسیں آپ نے نہیں لی، ہوم ورک آپ نے نہیں کیا، کہ اور رہا یہ کہ بھائی دنیاوی معاملات میں تو بھائی ایک استاد جو اسکول کا استاد ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر، یہ کالج کا لیکچرار ہوتا ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر ہوتا ہے، آپ اس سے علم سیکھنے جاتے ہیں، اگر وہ علم آپ سیکھتے ہیں وہ سکھا دیتا ہے، لیکن کوئی استاد اس بات کا تو ضامن نہیں ہوتا کہ صاحب میری اسکول میں آپ داخل ہو جائیں تو میں آپ کو کروڑ پتی بتا دوں گا، لاکھ پتی بنا دوں گا، فیکٹریاں لگوا دوں گا، آپ کو محلات تعمیر کرا دوں گا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ ایسا بندہ جو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی بیٹھا ہو، میرا پیر بھائی بھی ہو، 20 سال سے وہ اپنے آپ کو عظیمی بھی لکھتا ہو، اور اس کی سوچ یہ ہے کہ صاحب ہمیں تو معاشی کفالت حاصل نہیں ہوئی سلسلے میں آنے کے بعد، جبکہ سیدھی سی بات ہے کہ اب یہ جو ایک اسکول ہے، اب اس اسکول کا اس بات سے کیا تعلق ہے بھائی جو بھی اس اسکول میں داخل ہوگا وہ وزیر لگ جائے گا یا مشیر لگ جائے گا یا سیٹ ہو جائے گا، ساہوکار ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ وہ جو انفارمیشن ہے علوم حاصل کرنے، روحانیت سے متعلق جو علوم ہے انہیں حاصل کرنے کی، یا اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کی، یا سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کو اپنے اندر منتقل کرنے کی، تو باوجود کہ 20 سال سے ایک آدمی سلسلے میں ہے اور پیر و مرشد بھی حضور قلندر بابا ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے یہ شکایت ہے کہ صاحب میں تو دنیاوی اعتبار سے اور کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ گاڑی ان کے پاس ہے، گھر ان کا اپنے ان کے پاس ہے، VCR ٹی وی فریج وغیرہ وغیرہ ان کے پاس ہے، اس کے اچھے علاقے میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھیے انفارمیشن جو ہے وہ انفارمیشن کو انہوں نے ذہنی طور پر کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ اب جب قبول نہیں کیا، اب ظاہر ہے کہ جس آدمی سے وہ توقع قائم کیے ہوئے اس آدمی کے تو ذہن میں ہی یہ بات نہیں ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ توقع قائم کی ہوئی ہے کہ میں اسے کروڑ پتی لاکھ پتی بنا دوں گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسپائریشن جو ہے اس نے قبول نہیں کیا، جس انسپائریشن کے لیے وہ منسلک ہے کسی سلسلے سے، کسی اسکول سے، کسی کالج سے، وہ اس کے خلاف اس کے معنی پہنا رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ اسے دنیا میں خوشی کبھی حاصل ہو سکتی ہے، اور دین تو سیکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ انسپائریشن کے معنی ہی غلط بنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روحانی علوم کے سلسلے میں ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا آپ سے کہ شیطان اور آدم کے کردار میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آدم نے جب غلطی کی تو اس نے عاجزی انکساری سے کام لیا، اور شیطان نے کبر سے کام لیا، برائی سے کام لیا، اس کی اپنی ذات اپنی انا سامنے آ گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ انسپائریشن جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو آ رہا ہے اس میں اپنی ذات کا ادراک تو ہے، یعنی آدم یہ سمجھ جائے کہ میں آدم، ابلیس یہ سمجھ جائے میں ابلیس ہوں، لیکن ابلیس کی نے جو انسپائریشن کا مطلب لیا وہ اپنی ذات سامنے اس سے رکھی، اور اپنی ذات سامنے رکھ کے اس نے کبر کیا، تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، اور
وہی غلطی جب آدم سے سرزد ہوئی تو آدم کو بھی انسپائر ہوا کہ بھئی یہ کیا غلطی کیسے ہو گئی، کہاں ہو گئی. تو باوجود دیکھے کہ آدم جو ہے وہ فرشتوں سے علم میں بہت زیادہ ہے. انتہا یہ ہے کہ جنات سے بڑھ کر وہ فرشتوں کے علوم سے بھی زیادہ جانتا ہے. تو جن ابلیس جو تھوڑا علم جانتا ہے اس نے اس انسپائریشن کو اپنی ذات میں محدود کر کے قبول کیا، اور آدم نے اس انسپائریشن کو اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر اللہ کے لیے استعمال کیا. دیکھیے انسپائریشن دونوں کو ہے، دونوں نے غلطی کی. اللہ تعالیٰ دونوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے غلطی کی، لیکن ایک آدمی جو ہے اس سے بحث کرتا ہے، دوسرا آدمی اس سے عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے. تو عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر آدم کو ساری کائنات میں فضیلت حاصل ہو گئی، اور ابلیس کو عاجزی انکساری سے ہٹ کر اپنی انا کے خول میں بند ہو کر کبر کرنے پر کہ صاحب مجھے تو علم حاصل ہے، وہ ذلیل و خوار ہو گیا. اب اس سے یہ بات نکلی کہ انسپائریشن کے علاوہ تو اس کائنات کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں. کائنات کی حرکت جو ہے یہ اس سسٹم پر قائم ہے کہ انسپائریشن ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ انسپائر کرتے ہیں. ایک نظام ہے پورا، اس انسپائریشن کو آدمی بھی قبول کرتا ہے، اس انسپائریشن کو درخت بھی قبول کرتے ہیں. اگر درخت انسپائریشن کو قبول نہ کریں تو روز آپ یہ دیکھا کریں گے کہ بیڑ پر سیب لگ رہے ہیں اور سیب پر کٹارے لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ فرشتے بھی انسپائریشن کو قبول کرتے ہیں، جنات بھی انسپائریشن کو قبول کرتے ہیں، پرندے بھی انسپائریشن کو قبول کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں حدود کا قصہ بیان کیا. تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انسپائریشن ہے، اگر اس انسپائریشن کو قبول کرنے والی ایجنسی جو ہر انسان کے اندر ہے تو یہ ہر چیز میں، درخت میں بھی ہے، پرندے میں بھی ہے، چونٹی میں بھی ہے، شہد کی مکھی میں بھی ہے، لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات میں اس لیے افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسپائریشن قبول کرنے کا بھی علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی ایجنسی ڈال دی ہے کہ وہ انسپائریشن کو قبول کر کے اس میں معنی بھی پہنا سکتا ہے. وہ معنی تخریب کے ہوں، معنی تعمیر کے ہوں، یہ الگ بات ہے. تو روحانیت ساری کی ساری اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ انسپائریشن قبول کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر دماغ میں ایسے کرپرزے موجود ہیں یا ایسے سیلز موجود ہیں جو انفارمیشن قبول کرتے ہیں. دوسری بات آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ انسپائریشن کون دے رہا ہے. کیا ڈائریکٹ آپ کو انسپائریشن مل رہی ہے یا بیچ میں کوئی ایجنسی؟